حضرت مالک بن دینار، بہت بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں، آج میرا کلام دینداروں سے ہے۔ حضرت مالک بن دینار دینداروں میں بڑا نام لکھا کس نے؟ حضرت شاہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں۔ یہ سچے لوگ تھے تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا، بڑی سونی تھی، بہت بڑی تھی، شاندار تھی۔ فرماتے ہیں میری اس پہ آنکھ آ گئی، دل آ گیا، میرا دل کیا کہ میرا قبضہ ہو جائے نا کبھی مسجد پہ۔ سچے آدمی سچی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد کا۔ یہ سچے لوگ، اور سچ دیکھو کتنا، یہ سچ ہم نہیں بول سکتے، ان لوگوں نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے زندگی سچ بول کے گزاری۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پورا سال اس مسجد میں نمازیں پڑھی، کئی کے دن اعتکاف کیا، قرآن پڑھے، لیکن لوگوں میرا مقصد اللہ راضی کرنا نہیں، مسجد پہ قبضہ کرنا تھا۔ مطلب سال بیت گیا، عشاء کے بعد لوگ چلے گئے اور میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آئی عاطف غائب سے، کب تک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے گا؟ بس کر، سال پورا ہو گیا۔ فرماتے میری چیخ ہی نکل گئی اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا، صرف ایک سربراہی لینے کے لیے میں نے پورا سال نمازیں اپنی ضائع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد فرض مسجد میں پڑھوں گا، پھر لوٹ جاؤں گا، میں باقی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا، مجھے صدارت وزارت نہیں چاہیے، مالک کی رضا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے فرض پڑھ کے فوراً اٹھا تو سارے نمازی میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ نیک آدمی ہے، سال ہو گیا دیکھ رہے ہیں مسجد میں ٹائم زیادہ دیتے ہیں، لہذا چابیاں بھی آپ ہی رکھ لیں، یہ آپ ہی رکھ لیں، ہمارا دل ہے کہ مسجد آپ ہی سنبھالیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے آنسو بہہ گئے، میں زور سے رویا تو مجھے کہنے لگے ہم مسجد دے رہے ہیں آپ رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں پتہ نہیں نا، یہ جو تم چابیاں لے کے آئے ہو نا یہ مجھے دوبارہ آزما رہا ہے، یہ ایک امتحان میرا اور کرنے لگا، اور امتحان کرنے لگا، اب نہیں مجھے چابیاں چاہیے، چابیاں تم رکھو، ہاں اگر جھاڑو کوئی نہ دے تو میرے ذمہ لگانا، میں راضی ہو کے دیا کروں۔ اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ ضرورت پڑی تو مجھے کہنا میں جھاڑو دے دوں گا، صفائی کر دوں گا، پر مجھے سربراہی نہ مجھے سربراہی نہیں چاہیے، میں دین مصطفیٰ کے کسی شعبے کی سربراہی نہیں چاہتا، میں تو مدینے والے کی غلامی چاہتا ہوں، مجھے سربراہی نہیں چاہیے، مجھے تو گدائی چاہیے، گدائی وہ گدا گھروں میں رکھ لے تو بڑی بات۔ بھائی دینی اور مذہبی اور نیک کہلانے والے اور اللہ کی طرف سفر کرنے والے اور سالکین طریقت، ان کو زیادہ ضروری ہے کہ یہ اپنے اوپر نگرانی کریں۔ نگرانی دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی، سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو منافق کو بھی سمجھاتی ہے، یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے سننے سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے اوہو قربان جائیں، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو۔ کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حال میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب
نہیں ہوتی. اور آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا, وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ تو قدر کرنے والا ہے. اللہ تو قدردان ہے, اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے, اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وزادار ہوتے ہیں, اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا نا, جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے, خاموش ہو گئے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں, اور شور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے, شور کرنے سے کم نہیں ہوتی, رونے دھونے سے کم نہیں ہوتی. آپ جب شدید علیل تھے, بیمار تھے, تو پوری طور پر خاموش ہو گئے تھے, کم سے کم بات کرتے تھے, ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے. امام ابو نعیم نے بھی لکھا ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک بڑی تعداد نہ ان کے دوستوں کی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی. یہ بڑی لطیف بات ہے, ذرا غور کرنا. انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ بیمار ہیں, آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے. حضرت صدیق چپ کر گئے, ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا, پھر نظر جھکا لی, چپ کر گئے. نے کہا حضور آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائیں. تو ہلکے جملوں میں, تھوڑے لہجے میں, پست آواز میں آنکھیں اٹھائیں, پھر جھکا کے فرمانے لگے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے. کہا حضور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ پھر چپ کر گئے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے اس نے کہا ہے فعال لما یرید, اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. فعال لما یرید, اس نے کہا جو میرا ارادہ بن جائے وہ میں کرتا ہوں. اگر اس کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اے سدا سجنا ولوں اسی نال خوشی ٹر چلے, اج ساڈا ملاپ جے ہونا تے ساڈی قسمت بلے بلے. طبیب نے دیکھ لیا ہے, اور اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں. ایک حدیث پاک مسلم شریف میں اور بخاری میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا. جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی. جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے نا وہ بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے متکبر, بڑے بڑے جبار, بڑے بڑے لوگ آئیں گے. یہ میری شاید فضیلت ہے. جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جبار متکبر وہ میرے اندر آئیں گے, شاید یہ وجہ اعزاز ہے. تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے. میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے, فقراء, مساکین, یتیما, یہ اکثر ہوں گے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا, تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا, اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے, اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا نا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا. چونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پہ رحمت کر دوں گا. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے, تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا, لیکن بھر میں تم دونوں کو ہی ڈالوں گا. بھر جنت بھی جائے گی, بھر جہنم بھی جائے گی, لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا, اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا. اور یہ دونوں خود گواہیاں دے رہی ہیں کہ جبار, تکبر کرنے والے, اپنے دل میں غرور رکھنے والے, بڑا بڑا اپنے آپ کو گرداننے والے, جہنم خود کہہ رہی ہے وہ میرے اندر آئیں گے, اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو ضعیف لوگ آئیں گے, لاچار لوگ آئیں گے, عاجز لوگ آئیں گے, کمزور لوگ آئیں گے. شوق بڑا ہے لوگوں کو. آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کو سادی گاڑی میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک 4-5 موٹر سائیکل آگے پیچھے نہ ہو. لوگوں کو اتنی دیر تک لطف ہی نہیں آتا جتنی دیر تک 15-20 لوگ ان کے پروٹوکول کے لیے موجود نہ ہوں. یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر تو انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لے گا, 10-15 لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے اسے دیکھ کے, او ہو بڑی شان ہے, بڑی بات ہے. لیکن شان اسی کی ہے جسے قیامت میں معاف کر دیا جائے. شان اسی کی ہے جس کے لیے رب رسول کی رضا کا پروانہ جاری کر دیا. ہاں میرے عزیز, عظمت اسی کی ہے جس سے حساب نہ پوچھا جائے اور اسے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا جائے. گفتگو ہمیشہ پاک صاف رکھیں. آپ کو پتہ ہے
اسلام نے غیبت سے اس قدر زیادہ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ غیبت یہ کسی کی عیب جوئی ہوتی ہے، یہ پاکیزہ گفتگو نہیں ہوتی، اسے زنا سے بھی زیادہ برا اور گندا فعل کہا گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیہودہ گفتگو سے منع فرمایا، لا یعنی باتوں سے منع فرمایا۔ ہمارے لب و لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مذاق کے نام پر، دل لگی کے نام پر بعض اوقات ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو شخصیت سے میچ نہیں کرتی، جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اپنے لفظوں کو جچا تلا رکھیں، خوبصورت رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ میرے کریم بولتے تھے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے جملے اور لفظ گنے جا سکتے تھے۔ حضور دھیما بولتے، میٹھا بولتے، اور ایک بات دوسرے سے جدا ہوتی، اور محبوب کا لب و لہجہ اتنا حسین ہوتا کہ حضور بولتے جاتے اور جملے دلوں میں گھر کرتے چلے جاتے۔ آپ پاکیزہ بات کریں، آپ عمدہ بات کریں، آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ذات کے لیے ہو، آپ مقاصد کی گفتگو کریں، معنی خیز بات کریں۔ کچھ لوگ بہت بولتے ہیں، ان کی گفتگو کا بھی وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو تو عادت ہے زیادہ باتیں کرنے کی۔ کچھ لوگ ہر بات کہنا چاہتے ہیں، ہر بات بھی کہنے کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دینا چاہتا تھا، مجھے علم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہے تو اب آپ کسی بڑے کی پرواہ ہی نہیں کریں۔ فرماتے مجھے علم تھا کہ کھجور کا درخت ہے، حضور پوچھ رہے میں بتا سکتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کچھ وعدے فرمائے، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ بندہ مومن کو بھی سب سے بڑھ کر یقین اپنے رب تعالیٰ کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے تائید عزوی حاصل ہو، غیبی مدد اس کے ساتھ ہو، اور وہ جس میدان میں بھی اخلاص کے ساتھ قدم رکھے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس کا بازو تھامے اور اسے کامیابی ملے۔ بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر بھی انسان کو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا کرے اور میں بھی کچھ کر جاؤں۔ کیا نسخہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، اور کیا صورت ہے تائید غیبی پانے کی؟ اور بظاہر جو لوگ ہمیں بہت زیادہ مضبوط نظر نہ آنے کے باوجود بھی بہت کامیاب نظر آتے ہیں، تو گہرائی میں اتر کر ہم کیا سوچیں، کس طرف جائیں؟ تو ایک مضبوط ترین آواز اور ایک مستحکم پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے۔ صحیفہ انقلاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کرنے کا اور اپنی غیبی تائید دینے کا جو وعدہ ارشاد فرمایا ہے، تو بس ایک شرط کے ساتھ اس کا بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے لیے مضبوطیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ شرط ایک ہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، صرف اپنی مدد نہ کرو، اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے اور اپنی ذاتی شہرت اور عزت کے لیے، اور دین کا نام لے کر اپنے ذاتی قد کو اونچا کرنے کی معاذ اللہ کوشش نہ کرو۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہیں چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے۔ جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے،
हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। अब ज़रा देखना निशानियाँ बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान हैं, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हज़रत उवैस बिन आमिर अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा, एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्न का यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने ते टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम ख़त लिख दूँ कि अवैस आ रहा है? तो हज़रत उवैस करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं लगते, ना कोई साडा दर्द, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है, जब उनकी नजर में। कुरान पाक ने हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता बयान किया है वो एहसासात का रिश्ता है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया मोमिनो तुम अपनी जानों के मालिक नहीं बल्कि मेरे नबी तुम्हारी जानों के मालिक। और एक माना इसका ये किया गया औला बमाना अकरब के कि तुम्हारी जान तुम्हारे इतने करीब नहीं जितने मेरे नबी तुम्हारे करीब हैं। अब ये रिश्ता है, ये चखने से ताल्लुक़ रखती है बात, ये बयान सिर्फ करने से ताल्लुक़ नहीं रखती। दोस्तों कुछ चीज़ें ना आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को ना फतवे की दुनिया का आदमी बना दिया गया है। क्या आला हज़रत फतवा देते थे, फतवा लिखते थे, फतवे की बात करते थे। फ़ाज़िल बरेलवी ने ना दीन सिर्फ पढ़ा पढ़ाया नहीं, आला हज़रत ने दीन चखा है, उसका जायका था। आला हज़रत पे दीन तारी होता था, कैफियत वाले शख्स थे, उनकी ज़िंदगी में अदब अदा पाया जाता था। वो सोच वाले थे, दर्द वाले थे, कैफियत वाले। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आप बात से ताल्लुक़ रखें, जब तक किसी की ज़ात से ताल्लुक़ नहीं होता तो उसकी बात भी समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सीधी सीधी जी, वो ये कहते थे, वो भाई जब आपका ज़ात से ताल्लुक़ नहीं होगा तो बात आपकी समझ में कैसे आएगी? आप पढ़िए ना बुखारी शरीफ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पहले मुफस्सिर हैं उम्मत के। कैसे मुफस्सिर बने? तफसीर पढ़ के, हदीस पढ़ के नहीं, ज़ाते रिसालत से प्यार करके। फरमाते हैं कि रोज़ हज़रत बिलाल अबशी पानी रखते थे जब हुजूर बैतुल खला में जाते थे, वापस हुजूर आते तो वज़ू करना होता। हुजूर ने तो जनाब बिलाल से मैंने एक दिन गुजारिश की कि आज मुझे नहीं इजाज़त देते पानी रखने की। तफसीर लिखने की बात नहीं कर रहे, वो सबक पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, ज़ाते रिसालत का प्यार। हज़रत बिलाल ने मुझे इजाज़त दे दी, कहते हैं हुजूर वापस आए तो आके फरमाने लगे आज पानी किसने रखा? उम्र कितनी 10-12 साल या 14 साल, हुजूर से प्यार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना पानी रखा, तो जब पानी रख के फारिग हुए तो हुजूर ने पूछा किसने रखा है? तो अर्ज़ की हुजूर इस जवान ने रखा है। गोया इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी ते खेड़ा भुल गईयां। कहते हैं जी इसने रखा है पानी। तो रसूल करीम ने ना हाथ उठा दिए। आप समझे बात को, उन्होंने जिहाद नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ हुजूर के लिए। कहते हैं तू खिदमत ही करता रहता है, तुम्हें पता ही नहीं खिदमत का सिला क्या है? पता ही नहीं खिदमत का सिला क्या है। पानी रखा, बुखारी पढ़ रहा हूं, मेरे रसूल करीम ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह इसे दीन की समझ अता कर दे, दीन का फकीह बना दे। एक दिन पानी रखा, मुस्तफा ने दुआ की, उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान बन गए। मैंने कहा ये उस शख्स की बातें हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका। अब जरा गौर तो करें, जुमलों की तरतीब देखें। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे याद रख लो सब्र का ईमान में वही मकाम है जो तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे सर का है। तो फरमाया याद रखो जब सर चला जाता है तो जिस्म चला जाता है, और जब सब्र चला जाता है तो ईमान चला जाता है। सब्र का दामन थाम के रखना। आप यकीन करें हजरत अली ने ये वसीयत की थी ना, ये नसीहत की थी कि सब्र का वही मकाम है ईमान में जो जिस्म के अंदर सर का मकाम है। तो फिर हजरत अली की औलाद ने वो सब्र करके दिखाया।
پھر وہ کمال حضرت مولا علی کے گھرانے نے کر کے دکھایا ہے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ پڑا رہتا ہے. حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر نہ لوگوں پر زیادہ غصہ کیا کر، اس لیے کہ جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے گا. آپ کسی پر غصہ کر کے نا جتنے مرضی بھی آپ دلیر ہیں تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے. اس نے کہا دل بے چین رہتا ہے. تو یہ نسخہ میرے مولا کائنات کا شیر خدا کا یاد رکھنا. آپ فرمانے لگے اگر تو اپنے دل سے بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، اچھی طرح یاد رکھ. آپ فرمایا کرتے اچھی طرح یاد رکھ کہ کسی کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل بوجھ نہیں سہ سکے گا، اور اگر تو کسی شخص پر غصہ کرے گا تو تیرا دل اس کا بھی بوجھ. تو اپنے دل میں نہ کبھی کسی شخص پر بے جا غصہ کریں اور نہ کبھی کسی شخص کا مذاق اڑائیں، دل صحیح رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ قبرستان میں اکثر جا کے بیٹھتے ہیں، ہم بھلا کہاں بیٹھتے ہیں؟ پھٹے پہ، ٹی وی کے آگے، میڈیا کے آگے. ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ شغل کی جگہ پہ، گپ شپ کی جگہ پہ. اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ قبرستان میں زیادہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قبرستان والے لوگ بڑے ہی اچھے دوست ہیں، یہ بڑے ہی اچھے دوست ہیں. فرمایا نہ تو یہ میرے سامنے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور فرمایا جب ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں. یہ مجھے بتلاتے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے. فرمایا یہ برائی سے روکتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ کسی کی غیبت. وہ کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے. حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے، حضور حکم ہو. تو نبی کریم نے فرمایا یار سارا دن تو نظر ہی نہیں آیا. تو کدھر تھا تو؟ سارا دن ملا ہی نہیں. اللہ کرے آپ کے اس جملے کے غسل کی سمجھ آئے. آپ دیکھیں جو چاشنی یہاں ٹپک رہی ہے، جو وقار یہاں ٹپک رہا ہے، ذرا اس کا مزاج تو دیکھیں. اور یار تو نظر ہی نہیں آیا سارا دن. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں تھی پر میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا.